آپ بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے قائد احمد خان صاحب موجود ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بتایا. میں بطور وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو یہ میں تمام اپنے وکلاء بھائی پورے پاکستان کے وکلاء سے مخاطب ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ، جیسا کہ انہوں نے فرمایا احمد خان صاحب نے کہ یہ قاضی کہلانے کے قابل بھی نہیں. ہم فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ریفرنس میں بالکل کوئی بھی وکیل کالا کوٹ پہن کر شرکت نہیں کرے گا. انشاءاللہ ہم اس کو کسی صورت اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وکلاء کے اندر تفریق پیدا کی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو اور جس کے جو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے جو ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے اندر کھلواڑ پیدا کرنے کا موقع مہیا کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کسی بھی صورت اس کے ریفرنس میں ان کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو ہے کہ پاکستان کے تمام وکیل ہم یہ جیسا خان صاحب نے فرمایا کہ ایک ایکشن کمیٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو، تو ہم پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ تحصیل لیول پہ یہ تحریک چلے گی اور اس کے خلاف یہ جو آئینی پیکج ہے جس کے پیچھے ایک بدنشتی مبنی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ ادارے کو سرنگو کرنے کی کوشش کی جا گئی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ آئینی پیکج ختم نہیں ہو جاتا. اپنی اصل حالت میں جب تک قائم بحال نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور آپ کو پاکستان کے ہر گلی کونے میں کالا کوٹ اور آپ کو عوام جو ہے احتجاج کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. ایک غیر آئینی گورنمنٹ نے کی تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایجنڈا جو ندیدہ گفتیں یہ جس پہ عمل داری کروائی جا رہی ہیں اس کا یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں انہوں نے یہ سپرسیڈ کر کے تیسرے نمبر والے جج کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا ہے. میں ایک اس ملک کی عوام کو بالخصوص اور وکلاء کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن سے جو اس سے پہلے جو ایجنڈا ہوا تھا، پہلے تو پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا گیا، اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی اور یہ واضح طور پہ پوری عوام کو پورے پاکستان مملکت کے ایک ہی فرد کو پتہ ہے کہ جو ہارے گئے 2 لوگ تھے ان کو جتوا کے اوور نائٹ جتوا کے ان کی حکومت بنائی گئی. اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ یہ غیر عینی حکومت ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جب ان کو اپنی مرضی کے لوگ لے کے آ گئے، اس کے بعد ان کا ہدف تھا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز پہ انہوں نے مطلب اپنا پریشر بڑھانا شروع کر دیا، جس کی واضح مثال یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز نے متفقہ طور پہ خط لکھا تھا کہ ہمیں کچھ ادارے، کچھ ایجنسیاں، کچھ لوگ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، ہمارے گھروں پہ کیمرے لگاتے ہیں. یہ اسی کڑی جو سٹیپس آگے آ رہے ہیں اس کی ایک کڑی کے سلسلے میں یہ کام کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ماضی میں کہ انہوں نے بغیر وجہ پہ اور چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ وکلاء پہ یہ 780A کے پرچے کروائے گئے. یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ ڈیوائڈ کر دو اس ملک کی جو منتخب نمائندے ہیں ان کو پولیٹیسائز کر دو، اس ملک کی جو آپ کے پاس عدلیہ ہے اس کو اس طرح کے پریشرائز کر دو اور بالخصوص وکلاء کو اس طرح ڈیوائڈ کر دو، اس طرح انڈر پریشر کر دو کہ ایک وکلاء ہی ایسی آواز ہیں جو اس طرح کے غیر عینی اقدام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور عوام کا بھی اعتماد اس وکلاء پہ ہے کہ یہ ہمیشہ رائٹ کے ساتھ، آئین کی بالادستی کے ساتھ اور یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے اس سال ہم نے ہمیشہ احتجاج کیا، اسد بٹ صاحب اور پوری کیبنٹ اور پورے وکلاء نے یہ فیس کیا. ہم بار بار یہ بات عدلیہ کو بتاتے رہے ہیں، یہ جو وکلاء کے خلاف آپ اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں اور ان کو بلا جواز آپ ان کے خلاف 780 کے پرچے اور ان کو پریشرائز کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں جب ہمارا احتجاج ہوا کبھی بھی اس پہ تشدد کیا گیا. یہ ساری کڑی آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم جس کو وکلاء نے بالکل مسترد کر دیا ہے. ہم پہلے دن سے جب 19 سپٹمبر کو
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تحت آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا تھا. ہم نے اس دن سے ہی اس کو جو ایکٹ شروع ہوا تھا اس کو ہم نے کنڈیم کر دیا تھا. ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں. پاکستان بھر کے وکلا بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے وکلا ان آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. یہ سپریشن آف پاور اور انڈیپینڈنٹ اور جوڈیشری کے یہ خلاف ہے. اور یہ بہت سے دوست اور میڈیا کے جو بھائی ہیں کہتے ہیں جی آپ کی تاریخ شروع نہیں ہو رہی. آپ کو بتائیں یہ تاریخ ہماری 19 سپٹمبر سے باقاعدہ شروع ہے. اس کے اسی تاریخ کے اور ہماری ہائی کورٹ بار ہر موقع پہ ہر دفعہ یہ سٹینڈ پہ کھڑی ہے. اور محترم حامد خان صاحب کی سربراہی میں وکلا انشاءاللہ متحد ہیں. اور اب یہ وقت آ گیا ہے. میں اپنی قوم کو وکلا کو یہ کہتا ہوں اب آپ متفق ہو جائیں. اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس ملک کو کہیں اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 25 تاریخ کو یوم نجات منائیں گے. اس دن ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور باقاعدہ یہ جو آپ جو اگر تاریخ کو کہتے ہیں کہ تاریخ سڑکوں پہ ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہماری قیادت کی سربراہی میں سڑکوں پہ بھی ہوں گے. میں اپنی سینئر قیادت کا مشکور ہوں کہ آپ نوٹس پہ ہمارے ہائی کورٹ بار کی درخواست پہ تشریف رہے ہیں. بالخصوص محترم حامد خان صاحب, میرے میڈیا کے بھائی اور تمام وکلاء کو تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.